سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے، تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے، تیری زلفوں کی قسم، ذرا مل کے پڑھیں نا۔ تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے، تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے، اے خدا کے لاڈلے، اے خدا کے لاڈلے، ثانی تمہارا کون ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے خالق کا اعلان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے
خالق کا اعلان ہے، سب سے اونچی سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم لا سیدنا محمد، بات کرنی ہے اگر تو مصطفیٰ کی بات کرنی ہے اگر تو مصطفیٰ کی بات کریں، سعدیہ کی گود کے ہیں، سعدیہ کی گود کے شہد و سرا کی بات کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے، آپ پر قربان کرنا، آپ پر قربان کرنا یہ میرا ایمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی نا محمد، بات کرنی ہے اگر تو مرتضیٰ کی بات کرنی ہے اگر تو مرتضیٰ کی بات کرے، فاطمہ کے شوہر علی ہیں، فاطمہ کے شوہر علی مشکل کشا کی بات کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے۔ دعائیہ جملہ سارے پڑھیں، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے۔ آپ کے در کی غلامی، آپ کے در کی غلامی کا بڑا ارمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزتوں کے لائق قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میری زبان پر کلمات الحق جاری و ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ آج ہمارا تیسرا جمعۃ المبارک شب معراج کے حوالے سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ خاص میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہوتا ہے تو بہرحال کوشش کریں گے بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی بے عبدی اپنے بندے خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک رات کے ایک مختصر سے حصے میں۔ الذی، یہ وہ جگہ ہے مسجد اقصی، بارکنا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ، اس کے اردا گرد تاکہ ہم دکھائیں،
بارکنا خولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے بندہ خاص کو، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے بات یہاں پہ آ کر ختم کی تھی کہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی سواری کو مسجد اقصیٰ کے باہر باندھا، پھر حضور کی بارگاہ میں 2 برتن پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دودھ کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے اسے قبول کیا، اور شراب کو ریجیکٹ کیا، چھوڑا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو قبول فرمایا ہے، یعنی آپ دین اسلام شریعت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہاں سے چلے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ میں آپ کے انتظار میں مقتدی بن کے آرام فرما رہے تھے، بیٹھے تھے، ان کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ نے پڑھائی تھی۔ اب اس پورے سفر کا شروع سے لے کر درمیان میں کچھ چیزیں باقی تھی، وہ یہاں سے آگے گزرنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سواری لائی گئی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ براق۔ اب یہ سواری نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لانے والے 2 روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تھے، دوسری میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی تھے اور ان کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی موجود تھے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کو جب جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے، اس وقت یہ دونوں تنے تنہا نہیں تھے، بلکہ 50,000 فرشتوں کی بارات لے کر آئے ہوئے تھے۔ کتنے فرشتے؟ 50,000 کی فرشتوں کی بارات لے کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور حضور فرماتے ہیں براق میرے سامنے پیش کیا گیا، اس نے حرکت کی تو جبریل نے تھپتھپایا اور کہا براق پتہ ہے تجھ پر سوار ہونے والے کون ہیں؟ جو آج سے پہلے نہ تجھ پہ کوئی ایسا عزت والا مکرم بندہ سوار ہوا ہے، نہ ان کے بعد تجھ پر کوئی سوار ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب یہ جملہ بولا تو براق نے پھر پسینہ چھوڑا اور اپنی جگہ پہ سہم گیا۔ یہ براق آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ براق کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا، جو جنت میں کھاتا پیتا چر پھر رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جنت کی چیز دنیا میں کیسے آ سکتی ہے؟ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک علیہ السلام آگے تشریف لے گئے محراب کی طرف، ہاتھ ایسے کیا، ایسے ہاتھ آگے کیا، اور اس کے بعد ہاتھ پیچھے کر دیا۔ نماز ختم ہوئی، غلاموں سے حضور نے استفسار کیا میرے غلاموں آج منظر دیکھا ہے نماز میں؟ صحابہ نے کہا حضور ہم حیران ہیں کہ آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، پاؤں آگے کیے، اور پھر اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، کچھ ہاتھ میں پکڑا اور پھر پیچھے ہو گئے۔ حضور سمجھ نہیں آئی، آپ خود وضاحت فرما دیں۔ اب اس جملے پہ حدیث پہ آپ نے توجہ دینی اور پھر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دراصل میرے غلاموں میں نماز تو پڑھا رہا تھا لیکن میں جنت میں چلا گیا تھا، نماز پڑھا رہا تھا میں جنت میں چلا گیا تھا، وہاں کا ایک میوہ لچھا مجھے پسند آیا اور میں توڑ کے لانا چاہتا تھا اپنے غلاموں کے لیے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا یہ جنت کی چیز ہے، جنت میں سونی لگتی ہے، میرے غلاموں اچھے عمل کرو اللہ تمہیں وہاں پہ نصیب فرما دے گا۔ اب یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اب اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور نبی پاک علیہ السلام کی شان دیکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سامنے مسجد نبوی میں ہے، ہاتھ آپ نے بڑھایا، حضور نے کیا کہا؟
میں جنت میں گیا. جنت میں. ویسے تو حضور نے کہا نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے غلاموں میرے گھر سے لے کر منبر تک اور منبر سے لے کر گھر تک یہ جتنا ٹکڑا ہے نا جس پر میں چلتا ہوں صبح و شام چلتا ہوں, فرمایا یہ جنت کا اعلیٰ ٹکڑا ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں جنت میں گیا. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی اتھارٹی چیک کرو, حکومت چیک کرو. حضور مصلی پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں جنت میں گیا اور جنت کا میوہ لچھا لینے کے لیے میں ہاتھ بڑھایا, پکڑا, توڑ کے لاؤں, پھر دل نے خیال کیا نہ چھوڑ دو. تو حضور کی شان دیکھو, جو نبی زمین پر کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ کرے, جنت کا پھل اپنے ہاتھ میں پکڑے, پھر چھوڑ دے, غلام ہو جائیں خوش, نہ کریں اعتراض, اور ثابت کر دیں کہ ہمارے نبی کی شان زمین پر ہو کر بھی وکری شان بلند و بالا ہے, اور زمین کے اندر جانے کے بعد بھی میرے محبوب کی شان وکری نرالی ہے. اب اعتراض کیا تھا؟ جنت کا درخت, جنت کا جانور تھا براق, حضور کے لیے لایا گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے جنتی جانور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا؟ یہ کیوں کیسے ممکن ہے؟ علماء نے بڑا پیارا جملہ لکھا, بڑا پیارا جملہ لکھا. میرے پاس وہ کتابیں عربی میں نہیں تھیں کہ میں بڑا افسوس ہوا ہے مجھے کہ ہوتی تو میں آپ کو عربی میں پڑھ کے سناتا. بہت سے ایسے حوالے میں نے پڑھے ہیں جو کتابیں میرے پاس نہیں تھیں کہ جن کی وجہ سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا اور آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا. بہرحال سنیں, کہتے ہیں کہ آخر جنت سے یہ کیوں لایا گیا؟ فرماتے ہیں جس طرح ہر پیغمبر ہے, ہر پیغمبر کی شان ہے, ہر پیغمبر کی اللہ نے جنت میں سواری کو بھی رکھا ہے. اللہ نے ہر پیغمبر کی جنت میں سواری کو بھی رکھا ہے. جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض ہے پانی کا, اسے کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر. غلاموں کو پلائیں گے, حوض کوثر, حوض کوثر. اس طرح ہر پیغمبر کا علماء لکھتے ہیں کہ حوض بھی ہے. سب حوضوں سے افضل حوض نبی پاک علیہ السلام کا حوض کوثر ہے. سب انبیاء کی سواریاں براق ہیں, سب براقوں سے افضل و اعلیٰ براق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو فرمایا اللہ نے پہلے مختص کر دیا تھا جنت میں کہ یہ اس وقت کا مقام زیادہ آئے گا کہ جب میرا محبوب مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے لے کر 7ویں آسمان تک, 7ویں آسمان سے لے کر مقام سدرہ تک لے کے آئے گا. فرمایا اللہ نے اسے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ میرے محبوب کو پھر جنتی جناب والا اس سواری پہ بٹھا کر لے کے جایا جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں میں خود سواری پہ سوار نہیں ہوا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے زین کو ساتھ پکڑا اور مجھے بٹھایا, حضور آپ بیٹھیں, اور میکائیل علیہ السلام نے زین کو تھاما, لگام کو تھاما. ایک نے زین کو پکڑا, حضور کو بٹھایا, اور دوسرے نے لگام کو پکڑا. حضور فرماتے ہیں کہ پھر جناب والا میں وہاں سے رخصت ہوا. اچھا, بنیادی بات, نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے لے کر مسجد اقصیٰ میں پہنچے. جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضور نے نماز پڑھائی. وہاں سے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اب جانے کا وقت آسمانوں کی طرف ہوا. اب ایک روایت یہ ہے کہ وہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پہ سواری کی. کس پہ؟ براق پہ سواری کی. اور مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک, پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک, اور 7ویں آسمان سے لے کر مقام سدرہ تک, یہاں تک ایک سیڑھی نورانی رکھی گئی جس کے 10 ڈنڈے تھے. کتنے؟ 10 ڈنڈے تھے. عموماً ہماری سیڑھیاں ہیں اسی طرح 10, لیکن اس کا ایک جو ڈنڈا تھا وقفہ, آپ آسمانوں کا اندازہ دیکھ لو, ایک آسمان سے دوسرے کا کتنا ہے, دوسرے سے تیسرے کا کتنا ہے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا یہ 10 ڈنڈوں کی سیڑھی رکھی گئی جس پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے لگے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں سب پیغمبروں کو نماز پڑھائی.
پہلے آسمان پہ آپ پہنچے تو آپ کی ملاقات جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی. دوسرے آسمان پہ کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں میں جب پہنچا تو میری ملاقات یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی. جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات جناب ادریس علیہ السلام سے ہوئی. آنکھوں سبحان اللہ. جب پانچویں آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات جناب ہارون علیہ السلام سے ہوئی. جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی ہے. اچھا، یہ سارے پیغمبر پھر پیچھے آئے. پہلے کہاں تھے؟ مسجد اقصیٰ میں. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کے معراج تک 3100 سال کا وقفہ ہے. کتنا؟ 3100 سال کا وقفہ ہے. اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا، آدم علیہ السلام، یحییٰ و عیسیٰ، دوسرے پہ، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ ادریس، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام. اچھا، کیا صرف یہ چاندی پیغمبر تھے آسمانوں پہ؟ علماء کہتے ہیں نہیں، پیغمبر اور بھی تھے آسمانوں پہ. ہر آسمان کے قیادت جو ہے خاص پیغمبر کو بخشی گئی تھی کہ یہ فلاں فلاں پیغمبر پہلے آسمان میں ہوں گے، ان کی قیادت آدم علیہ السلام کریں گے. فلاں فلاں پیغمبر دوسرے آسمانوں میں ہوں گے، ان کی قیادت یحییٰ و عیسیٰ کریں گے. یہ خالہ زاد بھائی آپس میں، یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا تیسرے آسمان پہ فلاں فلاں پیغمبر ہوں گے، ان کی قیادت یوسف علیہ السلام کریں گے. فلاں فلاں پیغمبر چوتھے پہ ہوں گے، ان کی قیادت ادریس علیہ السلام کریں گے. فلاں فلاں پیغمبر پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام قیادت کریں گے. فلاں فلاں پیغمبر چھٹے آسمان پہ قیادت موسیٰ علیہ السلام کریں گے. فلاں فلاں پیغمبر ساتویں آسمان پہ ہوں گے، قیادت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کریں گے. اب حضور فرماتے ہیں جب میں شب معراج جا رہا تھا، میں نے وادی کثیب احمر سے گزرا. میں نے فرأیت موسیٰ بقبری فہو قائم یصلی علیہ. میں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر حضور کہتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، موسیٰ میرے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے تھے. پھر میں جب چھٹے آسمان پہ پہنچا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ مجھے ویلکم کہنے کے لیے وہاں پہ کھڑے موجود تھے. اب موسیٰ علیہ السلام سمیت جمیع پیغمبروں کا جسم ایک ایک ہے. بات سمجھے، جسم ایک ایک ہے، جگہ کتنی ہے؟ قبر بھی، مسجد اقصیٰ، پہلے سے لے کے ساتویں آسمان، یہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک جسم کے ساتھ موجود ہیں. ان کی اتھارٹی چیک کریں آپ، شان. یا اللہ، یہ سارے اتنے صدیاں پہلے گزرنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں بلائے کیوں؟ فرمایا شان حبیب دکھانی تھی، اور محبوب سے جو وعدہ کیا تھا کہ میرے محبوب، پیغمبروں سے جو وعدہ کیا تھا کہ جب میرا پیغمبر آئے گا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ میرے پیغمبروں مجھ سے وعدہ کرو، میں ایک پیغمبر بھیجوں گا، وہ آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کا اقرار بھی کرنا ہے. تو مسجد اقصیٰ کا ماحول سجانے کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنا وعدہ پیغمبروں سے پورا کیا کہ میں اپنا محبوب بھیجوں گا، تم نے اسے دیکھنا بھی ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کا مقتدی بھی بننا ہے. تو اللہ نے قرآن کا یہ وعدہ مسجد اقصیٰ میں پورا فرمایا ہے. اور دوسرا، حضور فرماتے ہیں یہ سارے پیغمبر آسمانوں پہ موجود تھے، مسجد میں بھی موجود تھے. اب کیا ضرورت تھی؟ مسجد اقصیٰ میں ملاقات ہو گئی، ہر پیغمبر نے اپنا اپنا خطبہ پڑھا. وقت ہوا تو میں سناؤں گا، لیکن پھر سناؤں گا. ہر پیغمبر نے اپنا اپنا خطبہ دیا. حضور فرماتے ہیں میں ان خطبوں سے جب فارغ ہوا تو پہلے آسمان پہ پہنچا، فدق الباب. اب حدیث پوری سماعت فرمائے، بخاری مسلم کے اندر، سیاستہ کے اندر اور حدیث کی کتب کے اندر فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا، دروازہ میں نے کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آیا کون؟
فرمایا انا جبریل. پھر جواب آیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی عزت و جاہ و جلال کی قسم، میں اپنے حبیب کو لے کر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان کی طرف جب پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آیا کون؟ فرمایا انا جبریل. فرمایا میں جبریل ہوں. ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے آنے والے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ. فرمایا میرے ساتھ عرشوں کے مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تشریف لائی ہے. پھر اندر سے سوال ہوا کیا وہ خود آئے ہیں یا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا نا اپنی مرضی سے نہیں آئے، انہیں بلایا گیا ہے. فرماتے ہیں پھر دروازہ کھلا. جب دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام مرحبا کہتے ہوئے مجھے ویلکم کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام کو آپ سلام کیا کریں، سلام کریں. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے سلام کیا آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پہ. اب اعتراض ہے، شان میں عظمت میں ہمارے آقا افضل والا ہے، اور حضور نے پھر سلام کیوں کیا؟ جبریل کہہ سکتا نا آدم علیہ السلام پیغمبر آئے ہیں آپ سلام کریں. تو علماء کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو بندہ ٹھہرا ہوا ہو اس کی ایک اپنی مقام ہے، اس کی ایک اپنی حالت ہے. جو بندہ باہر سے آئے اس کا حق بنتا ہے کہ ٹھہرے ہوئے بندے کو سلام کرے، نہ کہ بیٹھے ہوئے بندے کو جو باہر شہر سے سلام کرے. تو اس لیے ادب کے تحت حضور سے کہا گیا حضور آپ سلام کریں، شان تو حضور کے افضل والا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہو گیا کوئی شان والا کسی کو سلام کر دے تو اس کی توہین بھی نہیں ہوتی، کوئی مقام والا کسی کو سلام میں پہل کر دے کوئی جناب والا گستاخی یا توہین نہیں ہوتی. حضور فرماتے ہیں پھر میں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خطبہ پڑھا، خطبہ میں بعد میں سناؤں گا. کہتے ہیں دوسرے آسمان پہ میں گیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ فرمایا نا محمد انا جبریل، تیرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ پوری حدیث پڑھوں تو وقت گزر جائے گا، شارٹ کٹ. پہلے آسمان پہ یہی معاملہ، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ فرمایا جبریل. تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا محمد رسول اللہ. خود آئے ہیں؟ فرمایا نہیں. کیسے آئے؟ فرمایا بلائے گئے. اسی طرح کرتے کرتے 7ویں آسمان تک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہنچا. جب آخری خطبہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیا نا، تو اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر میں مقام سدرہ پہ جا پہنچا اور جبریل علیہ السلام میرے ساتھ تھے. مقام سدرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری اور آپ کی، شہداء کی، سب احباب کی روحیں ہیں نا، روحیں جسم سے نکلنے کے بعد وہاں پہ جا کے ٹھہر جاتی ہیں. مقام سدرہ پر روحیں جا کر ٹھہر جاتی ہیں. یہاں سے کسی شہید کی بھی روح اوپر نہیں گئی، اور علماء لکھتے ہیں یہاں سے آگے کسی پیغمبر کا بھی گزر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوا. مقام سدرہ حضور فرماتے ہیں یہ نورانی ایک درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے بڑے تھے، اور اس درخت کی جو جڑ ہے 6 آسمان میں ہے، اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے باہر ہے. کتنا بڑا درخت ہے بیری کا، کتنا بڑا درخت ہے، 6 آسمان میں اس کی جڑ ہے، اور 7ویں آسمان سے اوپر اس کے شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. حضور فرماتے ہیں میں مقام سدرہ پہ جب پہنچا تو جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا میری بارگاہ میں عاجزی پیش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عاجزی. حضور بس میرا اور آپ کا جو رفاقت کا سفر تھا وہ آج ختم ہو چکا ہے. آگے میں یہاں سے اگر ایک قدم بھی آگے جاتا ہوں تو میرے جو 600 نورانی پر ہیں نا وہ سارے جل جائیں گے. اب یہ بات تو نہ ہوئی نا بندہ گھر سے ساتھ جائے، رستے میں اس میں بھی ساتھ رہے، پھر آدھے رستے میں بندہ کہے میں نہیں جا سکتا. تو یہ کیا ہے؟ علماء نے بڑا پیارا جملہ لکھا. آپ کہتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ یہ شان بتانا چاہتے ہیں اپنے محبوب کی. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی شان کو ناپا تولا نہ کرو. جو نورانی فرشتوں کا سردار ہے نا وہ بھی نبی پاک کی شان کے آگے بے بس ہے کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، جہاں سے آگے محمد آپ خود جائیں گے. میں نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے جب یہ جملہ بولا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل
کیا کریں پھر؟ فرمایا حضور میری چھٹی ہے، میں جاتا ہوں۔ شیخ سعدی پوچھا گیا آپ بیان کریں پھر یہاں سے آگے مصطفیٰ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ آپ فرماتے ہیں بلغ اللُّلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ خسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جبریل رک گیا، اپنی پرواز اس نے مؤخر کر دی، اپنی عاجزی پیش کی، پیارے جہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا وہاں سے آگے آپ اپنے کمال سے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنے کمال سے جائیں گے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقام سدرہ سے مقام رفرف کی جانب روان دواں ہوئے۔ یہاں پہ میرے آج کا موضوع جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن آگے مقام رفرف ہے، پھر جناب والا عرش لامقام ہے، اللہ رب العالمین کی حضور کے سامنا آمنا سامنا ہے۔ پھر حضور نے واقعہ معراج پہ آتے ہوئے جاتے ہوئے جو معمولات دیکھے وہ سامنے ہیں، پیغمبروں کے خطبے ہیں وہ باقی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعۃ المبارک پر یہ آپ کو میں سناؤں گا کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شریف، اس کے بارے میں جو اعتراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی پاک علیہ السلام کو ہی مسجد اقصیٰ میں کیوں لے کے گئے، ڈائریکٹ عرش اولا پہ لے کے جاتا نا، اس کا کیا تھا؟ یعنی مطلب یہ ہے اے مالک سمجھ نہیں آتی بات کی، اپنے محبوب کو اگر کبھی زمین پر چلاتا ہے کبھی عرش پہ بلاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر عرش پہ چلانا تھا تو زمین پر فرش پر کیوں چلایا؟ اگر فرش پر چلانا مقصود تھا تو عرش پہ کیوں بلایا؟ فرمایا ایک ہی جواب ہے، زمین پر اسے اس لیے چلایا کوئی خدا نہ کہہ بیٹھے، عرش پہ اس لیے بلایا کوئی نادان اپنے جیسا نہ کہہ بیٹھے، اس لیے میرے محبوب کی بڑی شان ہے۔ تو گرامی القدر آخری بات، اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں، مختصر ہے، جو موجودہ حالات کی مناسبت سے آپ نے دیکھا زلزلے ہو رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے، کچھ ایمان والے تو اپنی فکر میں لگے ہیں اور کچھ مزاحیہ طور پر اسے لے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیاستہ کی ترمذی کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے کوشش کرتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں اور انشاءاللہ وقت میں نماز ہو جائے۔ محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سنیں نبی پاک علیہ السلام نے 12 باتیں کہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1، جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے، یعنی جنگ میں جو مال لیا جائے وہ جو لڑنے والے ان کا حق ہوتا ہے، فرمایا اسے اپنا مال سمجھا جائے، زلزلے کا انتظار کرو، سرخ آندھیوں کا انتظار کرو۔ نمبر 2، جب امانتیں رکھی جائیں ان میں خیانتیں شروع ہو جائیں، زلزلوں کا انتظار کرو۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے، کتنے لوگ ہیں جن پر سونا ہے موجود ہے 7.5 تولے سے زیادہ لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اللہ کے بھی رسول کے بھی جناب والا وہ مجرم ہیں۔ فرمایا جب زکوٰۃ کو، اس پہ انشاءاللہ اسی موضوع میں کوشش کریں گے کیونکہ رجب کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس پہ ڈسکس ہوگی۔ فرمایا جناب والا نمبر 3، جب زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے گا کہ مال گھٹ جائے گا۔ نمبر 4، علم اس لیے حاصل کریں گے کہ دنیا سے نفع لیں گے، فرمایا زلزلوں کے انتظار کرو۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کو دھکے دے گا، فرمایا زلزلوں کا انتظار کرو۔ نمبر 6، دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا۔ نمبر 7، مسجدوں میں شور و غل کرے گا، اپنی بات منوائے گا، شور و غل کرے گا، لڑائیاں جھگڑا ہوں گی، زلزلوں کا انتظار کرو۔ نمبر 8، قوم کی قیادت جب فاسق فاجر لوگ سنبھالیں گے، آج تک کنوں ملک نے حاضر ہیں تو سامنے نہ، فاسق فاجر اسے ہی کہا جاتا ہے جسے شریعت کی کوئی پرواہ نہ ہو اور رعایا کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا پھر زلزلے آئیں گے جب تمہارے حکمران فاسق و فاجر ہوں گے، زلزلوں کا انتظار کرنا۔ نمبر 9، انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ خطرے کی وجہ سے اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو یہ مجھے مارے گا۔ اور نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے میں کثرت ہو جائے گی، زلزلوں کا انتظار کرو۔ نمبر 11، شباب اور شراب، یعنی جوانوں میں بزرگوں میں شراب عام ہو جائے گی، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور نمبر 12 فرمایا محبوب علیہ السلام نے کہ پہلے جو بعد میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں پہلے لوگوں پہ اعتراض کریں گے، جس طرح آج کل ہم کوئی مسئلہ سمجھائے نا کہ پرانے بزرگ ایسے ہی انہاں کے پتہ ہے اساں پتہ نہیں، یعنی یہ بھی زلزلے آنے کی علامت محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ زلزلے آئیں گے۔ تو لب لباب نتیجہ رزلٹ یہی نکلا، بے حیائی جب پھیل جائے گی، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی تو اس وقت ہم زلزلوں کا انتظار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔